أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، آج اپریل 1969 کی 20 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ جدید میں سورہ بقرہ کی آیت 185 سے آغاز کلام کرتے ہیں. سابقہ درس میں پچھلی 2-3 آیات میں روزوں کے متعلق احکام چلے آ رہے تھے. وہی سلسلہ اب آگے بھی چل رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. گویا یہ جو ریفریشر کورس مقرر کیا گیا مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی اسے رکھا اس مہینے میں جس میں کہا کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا. تو گویا یہ ایک ایسی تقریب ہے نزول قرآن کے آغاز کی کہ جس کی یاد اس طرح سے قائم رکھی گئی کہ مومنین مجاہدین کی زندگی میں جہاد کی تیاری کے لیے جو ایک وقت مخصوص کیا، اسے وقت کے ٹائم کے اعتبار سے ساتھ میں لا دیا اس تقریب عظیم سے کہ جو نزول قرآن کریم کی تھی. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے سورہ یونس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن جیسی نعمت کا ملنا فضل اعزی ہے. فَلْيَفْرَحُوا بِهَا. تمہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم عید الفطر کو ہمیشہ جشن نزول قرآن سے تعبیر کیا کرتے ہیں. یہ ہے ہی حقیقت میں قرآن کریم کے نزول کی مسرت میں جو یادگاری تحریک تہوار ہے ہمارے ہاں کا، تو اسے ہی عید کہتے ہیں. تو یہاں کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن کیا ہے؟ پوری نو انسانی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا. بینات من الھدی. یہ راستہ مبہم نہیں، پیچیدہ نہیں، معین، واضح، صاف، روشن، کھلا ہوا راستہ. والفرقان. اور حق اور باطل میں فرق کر کے بتا دینے والا، تفریق کر دینے والا. فرقان الگ الگ کر دینے والی چیز کو بھی کہتے ہیں. جیسا یہ بالوں کی مانگ نکالی جاتی ہے، ایک ایک بال دائیں اور بائیں کر دیا جاتا ہے، اسے بھی فرقان کہتے ہیں. اور فرقان ان پیمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز ماپی جائے. اسی لیے دوسری جگہ نزول قرآن کے سلسلے میں یہ کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اسے لیلۃ القدر کہا. اور قدر کے معنی بھی پیمانے ہوتے ہیں. میں جب وہاں آؤں گا یا جب پچھلے درس کے آخر میں ان صورتوں پہ میں پہنچا تھا تو ان چیزوں کو واضح کیا تھا کہ قرآن کریم نے ویلیوز جو دی ہیں انہی کو اقدار کہا جاتا ہے. یہ نئی اقدار دینے کا ایک ضابطہ تھا. اس اعتبار سے اسے فرقان کہا جائے گا. نئے پیمانے، جدید ویلیوز، آبجیکٹو سٹینڈرڈ، صحیح اور غلط کے ماپنے کا، میئر کرنے کا ایک خارجی معیار. فرقان حق اور باطل کو، غلط اور صحیح کو واضح طور پر الگ کر دینے والا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں شاہدہ اور غابہ کے معنی ہوتے ہیں. شاہدہ جو گھر پہ موجود ہو، غابہ جو سفر میں ہو.
تو کہا کہ جو تم میں سے گھر پہ موجود ہو تو وہ فل یا سن ہو. پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ہو کی ضمیر اس میں شہر کی طرف جاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر وہی بات اور آدھی جو گھر پہ ہو اور تندرست ہو وہ ان دنوں کے روزے رکھے. جو سفر میں ہے یا مریض ہے تو وہ سفر کی واپسی پر یا تندرست ہونے کے بعد وہ اس کے روزے رکھے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ جو کہا گیا ہے کہ ان دنوں کے نہیں بدل بھی سکتے ہیں یہ مریض اور مسافر، تو یہ کہا کہ اس لیے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تمہیں مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتے. کوئی اس قسم کا حکم ہم نہیں دیتے کہ جو ناممکن العمل ہو. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جہاں کتاب دیتا ہے یعنی ضابطۂ قوانین ہے، وہ جہاں قانون دیتا ہے اس قانون کے ساتھ اس قانون کی حکمت بھی بیان کرتا ہے، علت بھی بیان کرتا ہے، دوائی یا فٹ بھی بیان کرتا ہے، اس کا آبجیکٹ پرپس دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. اسے حکمت کہا جاتا ہے. روزوں کے متعلق یہ کہا، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے کہا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. میں نے عرض کیا تھا کہ اس رہنمائی کی بنا پر جو ہم نے قرآن میں دی ہے، تم دنیا میں نظام خداوندی کو تمام نظام ہائے عالم پر غالب کر دو، اس کی کبریائی ہو جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. دوسری جگہ کہا ہے قرآن نے کہ ہم نے تو یہ دین بھیجا اس لیے ہے تاکہ یہ تمام نظام ہائے عالم پر جو انسانوں کے وضع کردہ ہیں ان پر غالب آ کے رہے. یہی معنی ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کر دیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ روزے کا مقصود یہ ہے، اس سے اس امت کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ جس سے یہ خدا کے بتائے ہوئے نظام کو دنیا میں رائج ہی نہیں کریں گی، بلکہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے تمام نظاموں پر اس کی کبریائی، اس کا غلبہ، اس کی بڑائی یہ ثابت کر کے بتا دیں گے، اور اس طرح سے ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں گی. اس کے بعد آیت آتی ہے درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ آیت ایک بڑے اہم موضوع کی حامل ہے جسے دعا کہا جاتا ہے. اس سے آگے پھر روزے کے احکام کی مزید تفاصیل ہیں. میں ربط مضمون کے اعتبار سے وہ جو احکام ہیں ان کو پہلے بیان کر دیتا ہوں، اور یہ درمیان کی آیت 186 جو ہے اسے بعد میں لوں گا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ پورا درس ہی اس کے اوپر ایک چاہیے ہمیں. اگلی آیت ہے 187. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. دن کے وقت یہ کہا کہ کھانا پینا ممنوع. اس کے ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح خانقاہیت کی زندگی میں بیویوں سے جنسی اختلاط اس کو کچھ قابل نفرت کی شے قرار دیا جاتا تھا. تمام مذاہب عالم میں آپ دیکھیے، اور مذاہب کیا کہنا ہے، جہاں مذہب آپ کہہ دیں گے تو وہ دین سے خود متمیز ہو جائے گا. مذہب کی دنیا میں
یہ جنسی اختلاط ہی نہیں بلکہ خود عورت کا وجود نہایت گھناؤنا اور قابل نفرت گنا جاتا تھا۔ یہ دین کی خصوصیت ہے کہ اس نے مرد اور عورت دونوں کو انسان قرار دیا، یکساں واجب التکریم، اور جنسی اختلاط کے جو افزائش نسل کا فطری ذریعہ ہے اسے کہیں قابل نفرت یا گھناؤنا نہیں قرار دیا، بلکہ وہ تو فطرت کے ایک مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ زینا لکم، یہ گھر کی زندگی، بال بچوں کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، یہ بڑی خوشنما چیز ہے، مزین ہے، جاذب توجہ ہے، یہ قابل نفرت شے نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہارے دل میں یہ شاید خیال پیدا ہو خانقاہیت کی زندگی یا مذاہب، دوسرے مذاہب کی روش کو دیکھ کر کہ روزوں میں بھی شاید کیفیت یہ ہو کہ یہ جنسی اختلاط جو ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ کہا کہ نہیں، روزوں کی راتوں میں یہ چیز ممنوع نہیں ہے۔ میاں بیوی کا تعلق یہاں وہ ایک چیز کے ہی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، چلتے چلتے بھی قرآن ایک بات بیان کر جاتا ہے تو ایسی گہری اور اصولی ہوتی ہے کہ اس میں آپ دیکھیے میاں بیوی کے تعلق کو کیسے حسین انداز میں تشبیہی رنگ میں بیان کیا ہے۔ جسم اور لباس کا تعلق، ان کے مابین کسی قسم کا کوئی ایسا راز نہیں جو مخفی رہے، ایسی یگانگت، ایسی ہم آہنگی کہ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی ذرا سی چیز آ جائے، بنیاد پہنی ہوئی ہو اور اس میں چھوٹا سا بال کہیں اندر آ جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا آپ کو، اس لیے کہ لباس اور بدن کے درمیان ایک تیسری چیز آ گئی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، اس قدر قریب ہونے کا رشتہ کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آنی چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت تو میں وہاں چل کے کروں گا جب ہم سورہ النساء میں پہنچیں گے، اور وہاں قرآن کریم میاں بیوی کے رشتے کو، نکاح کے رشتے کو باہمی یگانگت، مودت اور رحمت قرار دیتا ہے۔ وہاں میں عرض کروں گا کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے۔ یہاں تو یہ ضمن بات آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسا خیال نہ پیدا کر دے کہ تم یہ سمجھو کہ اس قسم کا خیال آنا جو ہے وہ تقدس کے، پائٹی کے، پاکیزگی کے راستے میں کوئی روڑا بن کے اٹک جائے گا۔ دین ہے، خانقاہیت نہیں ہے، اس میں یہ چیزیں قابل نفرت نہیں ہیں۔ اس لیے رمضان کی راتیں جو ہیں ان کو اس میں روزہ نہیں ہوتا، ان میں ان تمام چیزوں کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا صبح سے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ عام ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ رات کو پھر سحری کے وقت کھاؤ پیو تاکہ کے سفید تاگا سیاہ تاگے سے متمیز ہو جائے۔ تو وہ یہ بات نہیں کہ دو قسم کے تاگے رکھنے چاہیے آپ اپنے پاس، اور دیکھنا چاہیے سیاہ اور سفید تاگا جب متمیز ہو جائے تو کھانا چھوڑے۔ یہ جو سفیدہ سحر ہوتا ہے اور تاریکی شب ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ صبح کی دھاری ہم بھی کہتے ہیں، صبح سحر کے وقت جو ایک دھاری پہلے روشنی کی نمودار ہوتی ہے وہ سفید تاگا ہے اور متمین کرتا ہے رات کی سیاہی سے۔ اس وقت تک کھاؤ پیو۔ یاد رکھیے یہ اجازت ہے اس چیز کی کہ روزہ کھولنے کے بعد اس صبح تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ یہ کوئی فریضہ نہیں ہے کہ اگر کھایا پیا نہ جائے تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو روزے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی سحری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ صرف یہ چیز ہے کہ اجازت ہے تمہیں کھانے پینے کی۔ کھانے پینے کے معاملے میں جبر اور زبردستی اور حکم اور تاکید تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جی چاہتا ہے آپ کا کھائیے، بھوک ہے، اشتہا ہے، جی چاہتا ہے وہ کھائیے، نہیں جی چاہتا نہ کھائیے، صرف اجازت کی بات ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد تم نے روکے رہنا ہے کھانے پینے وغیرہ سے رات تک۔ ولا تباشروہن انتم وانتم عاکفون فی المساجد۔ یہاں ایک چیز آئی ہے کہ جب تم مساجد میں جسے آج کل کہتے ہیں اعتکاف میں ہو تو اس زمانے میں یہ اختلاط ٹھیک نہیں ہے، اس سے باز رہو۔
مشکل یہ ہے، جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہ قرآن کریم کی اصطلاحات کا مفہوم ہم نے بعد میں مذہب کی روح سے متعین کیا اور یہیں سے سارا خلط مبحث ہو جاتا ہے، صحیح تصور ذہنوں میں نہیں آتا۔ مسجد ہمارے ہاں صرف سجدہ گاہ بن کے رہ گئی کہ جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بس۔ حالانکہ دین میں مسجد، اگر یہ جگہ کا نام رکھا جائے، اس کو یاد رکھیے عربی زبان میں اس کے معنی اطاعت کرنا بھی ہوگا اور وہ مقام بھی ہوگا جہاں اطاعت کے متعلق معاملات طے کیے جائیں۔ آپ کی پارلیمان دین کی مسجد ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کی سیکریٹریٹ دین کی مسجد ہے، آپ کے سپاہیوں کی ٹریننگ گاہ دین کی مسجد ہے، آپ کی عدالتیں دین کی مسجد ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جو آپ کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب امت پہ ایک ہی مسجد تھی اور ایک ہی مسجد ہونی چاہیے امت کی تھی، یہ تو سینٹرل پارلیمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، تو ایک ہی مسجد تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی خلافت راشدہ میں مدینے کی یہ مسجد تھی جو آپ کی سیکریٹریٹ تھی، آپ کی پارلیمان تھی، آپ کی سپریم کورٹ تھی، آپ کے تمام معاملات اس مسجد کے اندر طے ہوتے تھے، قاصد وہاں آتے تھے، سفیر وہاں آتے تھے، اجتماعات وہاں ہوتے تھے، مشاورت کی مجلس وہاں طے ہوتی تھی، یہ سارا کچھ اس مسجد میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ کا کمیونٹی سینٹر بھی وہ مسجد تھا۔ بخاری کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ حبشیوں کا ناچ بھی اس مسجد کے صحن میں ہوتا تھا اور اسے رسول اللہ بھی دیکھتے تھے، ازواج مطہرات بھی اپنے حجروں سے اسے دیکھتی تھی، یعنی انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی اتنی جامعیت مسجد کے اندر رکھ دی گئی تھی کہ انہیں زندگی کے کسی دوسرے شعبے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور مسجد اس لیے تھی کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوں قوانین خداوندی کے تابع رکھتے ہوئے کیا جائے، ان کو جھکا جائے اس کے سامنے، اور زندگی کے یہ مختلف شعبے ہوں ان کا مرکز ایک ہو۔ یہ تو تھی آپ کے ہاں کی مسجد۔ اب جب مسجد کا تصور یہ رہ گیا، میں نے یہ ابھی عرض کیا ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اسے آپ دنیاوی معاملات کہیں گے، دنیا والوں کی باتیں کہیں گے۔ دین میں مسجد کا یہ تصور تھا کہ یہ ساری چیزیں جسے آپ دنیاوی امور کہیں گے سارے مسجد میں طے ہوتے تھے، اور مذہب میں مسجد کا تصور یہ ہے کہ اس میں دنیا کی بات کرنا جو ہے حرام ہے۔ وہاں جا کے صرف جسے عبادت اب ہم نے کہہ دیا، جس کے معنی ہیں محکومی خدا کی اختیار کرنا، اس سے وہ ہو گیا آپ کے ہاں پوجا پاٹ، پرستش، بھکتی، یہ ہو گئی عبادت۔ مسجد ہو گئی صرف نماز پڑھنے کے لیے، لاکھوں روپے لگا کے آپ ایک عمارت بناتے ہیں، اس کا مصرف صرف یہ ہوتا ہے کہ صبح کو وہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی فرائض کی یا 4 پڑھی، صبح سے ظہر تک کا درمیان کا وقت اس میں آپ کو چوکیدار رکھنا پڑتا ہے کہ کتا وتا نہ آ جائے، بیکار پڑی ہوئی۔ پھر وہاں گئے 10-15 منٹ کے لیے ایک نماز، پھر وہ درمیان کا عرصہ بیکار پڑی ہے۔ اتنی بڑی عمارتیں آپ کی، اور اگر یہ سینسس صحیح ہے تو کم از کم پاکستان میں کوئی 80,000 یا 1,00,000 کے قریب یہ مساجد، ان میں کام صرف یہ کہ آپ نے وہاں 5 وقت پہ جمع ہو کے صرف وہاں نماز پڑھنی، باقی وہ بالکل بیکار پڑی ہوئی، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، آدمی مقرر کرنے پڑتے ہیں، ان میں جھاڑ اور فانوس اور قالین اور کم از کم دریاں یا کم از کم صفیں، یہ سب کچھ۔ مسجد کے دروازے پہ چوکیدار کھڑا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے، محلے کے بچے بیچارے آوارہ پھر رہے ہیں کہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے بچے محض اس لیے جاہل رہ رہے ہیں، جاہل ہی نہیں رہ رہے، بالکل آوارہ پھرتے ہیں کہ پرائمری اسکولوں کے لیے آپ کے ہاں جگہ کوئی نہیں ہے۔ کیسا یہ انتظام تھا کہ آپ کے ہاں مکان بھی موجود ہے، صبح کی نماز کے بعد ظہر کا وقت یہی درمیان کا وقت اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اس درمیان میں، وہیں وہ بچے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد بیکار رکھا ہوا یہ آپ کے ہاں کا امام
وہ بھی ان 5 وقتوں میں اتنے وقت کے اندر آ کے اس نے آپ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد وضو بیکار، مؤذن بیکار، خامخواہ کے لیے ایک چوکیدار رکھا ہوا، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے، عمارت بھی آپ کے پاس موجود ہے، مذہب درمیان میں آ کے حائل ہو رہا ہے، اس سے نہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بچے آپ کے الگ آوارہ اور جاہل رہ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم اسلام کا ستون تھامے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مساجد کا تصور، اب جب مسجد کا یہ تصور رہا تو یہ ہے عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف۔ اب اعتکاف آپ کو معلوم ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، وہ مسجد میں ڈیرا لگا لیتے، سوائے حواج ضروریہ کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے، مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خالص خانقاہیت ہے، دنیا جہان کے کاموں سے کٹ کر مسجد کے گوشے میں بیٹھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس بیٹھے میں کریں گے کیا؟ عبادت کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تسبیح پھیر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس سے اٹھاتے ہیں پھر بیٹھ کے وظیفے میں چلے جاتے ہیں، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، یہ اعتکاف اس کا نام رکھ لیا گیا۔ دین سے پوچھئے کہ یہ چیز کیا ہے؟ عاکف، عین کاف سے عاکفن، عکف کرنے والا۔ اس کے لفظی معنی ہیں الجھے ہوئے بالوں میں اس طرح سے کنگھی کرنا کہ وہ بالکل صاف ستھرے ہموار ہو جائیں، مشکل معاملات کو اس طرح سے حل کرنا کہ وہ ساری الجھنیں دور ہو جائیں، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا، اور اس سنوارنے کے لیے چونکہ خاص طور پر توجہ دینے کی، تمام توانائیاں مذکور کرنے کی ضرورت تھی، یہ ثانوی معنی تھے اس چیز کے کہ ان مقاصد کے لیے اس طرح سے کہیں جم کے بیٹھ جانا کہ توجہ دوسری طرف کہیں منتقل ہونے نہ پائے، اسے کہتے تھے اعتکاف۔ اس ٹریننگ کے مہینے میں ایک تو انہوں نے پروگرام دیا جنرل، اور اس کے بعد کئی اہم معاملات تھے کہ جن کے سلجھانے کے لیے باہمی مشاورت کی ضرورت تھی۔ یہ انٹینسو ٹریننگ اسے آپ کہیے، ہر ٹریننگ کے اندر یہ 2 سیکشن ہوتے ہیں، سپاہیوں کی ٹریننگ الگ ہوگی، جرنیلوں کو الگ بیٹھنا پڑے گا۔ وہ کہا کہ یہ تو عام ٹریننگ والے لوگ ہوں گے، اور ان میں سے یہ لوگ جو ارباب حل و عقد ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ الگ بیٹھ کر پوری اپنی کنسنٹریشن سے توجہات کی الجھے ہوئے معاملات جو امت کے ہیں ان کو سلجھانے کے لیے سوچے، غور و فکر کریں، تدبیریں کریں۔ کہاں؟ مساجد میں۔ یہی آپ کے ہاں کے جو مراکز ہیں، اسے کہتے تھے اعتکاف۔ یہ تھا اس پروگرام کا ایک انٹینسو حصہ۔ وہ تو ایکسٹینسو ہے پروگرام سب کے لیے، یہ اس میں ارتکاف جسے کہتے ہیں، یہ اس کا یہ حصہ تھا جسے اعتکاف کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے البتہ یہ کہا کہ ان کو تو اس کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ گھروں کو جائیں یا ان معاملات کے اندر دلچسپیاں لیں۔ وہ لوگ تو دن بھر ان سپاہیوں کے ساتھ ٹریننگ، اس کے بعد جب فرصت کا وقت رات کا ملا ہے تو رات کو بیٹھ کے ان مشاورت کے معاملات، ان تمام اہم معاملات کے لیے باہمی مشاورت، اس طرح سے یہ پورے مہینے کا پروگرام دیا گیا، عوام کے لیے بھی، ارباب فکر و نظر کے لیے بھی۔ یہ ہے عاکفون فی المساجد، اور یہی چیز حج میں بھی آئے گی، وہاں عاکفین کہا گیا ہے۔ وہ جب میں سورہ حج میں آؤں گا تو وہاں عرض کروں گا کہ طائفین اور عاکفین جو قرآن نے کہا ہے اس سے مفہوم کیا ہے۔ یہاں صرف اتنی سی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہے دین میں اعتکاف جسے کہتے ہیں، اور وہ ہے اعتکاف جو مذہب میں آ جاتا ہے، جس میں وہ خانقاہیت کا جو جذبہ تھا وہ تو گدگداہٹ پیدا کر رہا تھا نا ان کے دلوں میں جو وہاں سے نئے نئے مسلمان ہو کے آئے تھے۔ تو اب اگر اس قسم کی خانقاہیت نہیں تو بہرحال چاہیے رمضان کے مہینے میں مسجد کے ایک گوشے میں 10 دن کے لیے بیٹھ کے صحیح، چور چوریوں جاندہ ہے، رب نہیں جاندہ۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
کیا بات قرآن کی کہہ جاتا ہے. میں نے کہا ہے نا مثال جو میں دیا کرتا ہوں، دین کے اصول فٹ بال کی گراؤنڈ کے حدود ہیں، باہر باؤنڈری لائن، کچھ اندر تھوڑے سے حدود لائنیں کھینچی ہوئی. ٹیم سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں یاد رکھو ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کے پاؤں بھی نہ آگے پڑے. یہاں سے یہ تجاوز ہوا ان حدود کا تو وہ انہوں نے کہہ دیا خلاف قانون ہوا ہے. حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر ٹیم کو اجازت ہے کہ گیند کو گول میں لے جانے کے لیے باہمی تعاون سے ہر ممکن کوشش کریں، اور اس کوشش کرنے میں ان کو پوری آزادی ہوگی بشرطے کہ وہ ان حدود سے تجاوز نہ کریں. قرآن نے کہا ہے کہ یہ حدود ہیں جو ہم نے کھینچی ہیں، اور تاکید کی صورت یہ کہ اس میں شبہ نہیں، فلا تعتدوها بھی کہا ہے قرآن نے کہ ٹرانسگریس نہ کرو، ان حدود کا تجاوز نہ کرو، لیکن تاکید یہ کی ہے کہ حدود سے قریب بھی نہ جاؤ، ذرا ہٹتے رہو. اس لیے کہ قریب جانے سے تو ہو سکتا ہے نا کہ ذرا جوش آئے آپ میں، ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، غیر شعوری طور پہ بڑھ گیا تو تجاوز ہو گیا. تو تاکید کی یہ چیز قرآن نے فلا تقربوها کہا کہ ذرا ان حدود سے ہٹتے رہا کرو، تاکہ کسی طرح غیر شعوری طور پہ بھی تمہارا قدم ان حدود سے آگے نہ پھان جائے. فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون. اس طرح سے ہم اپنے احکام کو واضح کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان کی نگہداشت کر سکیں. احکام جب دیے جائیں تو ان کو بڑا واضح طور پہ دیا جانا چاہیے، مبہم نہ رہے کسی طرح سے بھی، وہ معین ہو جائیں، متعین ہو جائیں، واضح اور روشن ہو جائیں. اور یہاں ہمارے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ سب قرآن مجمل کتاب ہے سر، تفصیل نہیں، مبہم کتاب ہے سر، وضاحت ہی نہیں ہے سر، غیر معین چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں، متعین ہی کچھ نہیں ہے اس کے اندر سر. یہ اپنے سمجھنے کے لیے 18 علوم کا محتاج ہے. وہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے، روشنی کہتا ہے، سورج کہتا ہے. یہ سورج کو دنوں سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم اس طرح سے اپنے قوانین کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں قوانین کی نگہداشت کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، کوئی بہان نہ ہو، کوئی الجھنی نہ ہو. یہ خدا کا دعویٰ ہے کتاب بنانے والے کا. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس کو، بڑی مشکل کتاب صاحب، بڑی مجمل کتاب صاحب، اس کے لیے توبہ. یعنی اگر کوئی اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرے کسی سے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ضرورت ان کی بے باک ہو گئی. خدا کی کتاب اور انسان اس کے لیے کہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکتے. کذالک یبین اللہ. روزے کے احکام ختم ہوئے. بظاہر کہا یہی گیا ہے کہ عام دنوں میں جو چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، کچھ دن وہ ہیں کہ جن میں یہ چیزیں بھی اپنے اوپر تم ناجائز اور حرام قرار دیں گے. ان سے بھی رکو. کتنی بڑی ٹریننگ ہے یہ. تو کیا یہ صرف کھانے پینے کی چیز تھی؟ رکوع ختم کیا ہے جہاں، آیات یہاں ختم کی ہیں، احکام ختم کیے ہیں، آخر میں ایک آیت دی ہے عزیزان من اسی ضمن میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. کہا کہ سوچو کہ جب تمہیں ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ جو چیز حلال و طیب ہے عام حالات میں اس کو بھی ان دنوں نہیں کھانا، تو مقصد اس سے یہ ہے کہ ناجائز دولت کہیں کسی طرح سے مت کماؤ. یاد رکھو. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں لے گیا قرآن. ایک ہی آیت میں دولت کمانا برا نہیں ہے، جیسے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں کھانا پینا بالکل جائز ہے، لیکن ناجائز طریق کے اوپر یہ حاصل کرنا. کہا یاد رکھ لوگوں دوسروں کا مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہا دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود ہی دوسرے کا مال کسی طرح سے ناجائز طریقے سے کھا جاؤ، خود بر کر جاؤ. اور اس کے لیے دوسرا طریقہ اور ہے کہ حکام کو جا کے رشوت دو اور پھر ان کے ساتھ مل کے دوسروں کا مال کھا جاؤ. کیا بات ہے قرآن کی. دونوں چیزیں سامنے آ گئی. خود فریب دے کے دوسرے کو یہ کچھ نہ کرو، اور یہ چیز کہ تم حکام کو اپنے ساتھ ملا لو مال دے کر رشوت کے ذریعے سے تاکہ دوسروں کا مال حرام طریقے کے اوپر کھا جاؤ تم. کہا سمجھے کہ یہ روزے میں جو تم پہ سیلف امپوز ریسٹرکشن لگائی گئی تھی
کہ خود اپنے اوپر آپ پابندیاں عائد کرو، ان پابندیوں سے مفہوم یہی نہیں تھا کہ ان 10 دنوں میں یا 1 مہینے کے اندر دن بھر میں کھانا پینا بند کر دو اور وہ سارے دن کی کسر شام کو اور سحری کے وقت نکال لو۔ مقصد یہ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ تم اپنے جذبات کے اوپر ایسا کنٹرول رکھو کہ جس چیز کو ناجائز کہا گیا ہے اسے ہر حال میں ناجائز سمجھو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ تھے برادران عزیز روزوں کے متعلق قرآن کریم کے احکام، اور یہ احکام ایک ہی جگہ قرآن نے دیے ہیں، نہایت وضاحت سے جزیات تک ان کی بھی قرآن نے بیان کر دی۔ یہ تھا کہ درمیان میں ایک آیت آتی ہے، بڑی اہم آیت۔ میں نے اب میں اس کو لیتا ہوں، آیت ہے 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ روزے کی پابندیوں کے ساتھ ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جیسا کہ خانقاہیت میں کہا جاتا ہے کہ نفس کشی کے لیے کھانا پینا سونا آسائشیں آرائشیں یہ تمام چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی جائیں تاکہ اس سے انسان خدا کا مقرب بن جائے، اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ دنیا میں قرب خداوندی کے لیے یہ اس قسم کی ریاضتیں مشقتیں بڑی ضروری قرار دی گئی۔ کہا کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید اس طرح سے خدا کا قرب حاصل کیا جائے۔ کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا کہیں دور نہیں ہے کہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کچھ کرنا پڑے۔ جب میرے بندے تو اس سے میرے متعلق پوچھیں تو کہو انی قریب، میں تو پہلے ہی ان سے قریب ہوں۔ من حبل الورید کہا دوسری جگہ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ گے خدا کو موجود پاؤ گے۔ تو کہا جس خدا کے قریب ہونے کی یہ کیفیت ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم یہ سمجھو کہ یہ ریاضتیں یہ مشقتیں اس لیے تھیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم ہر انسان کے قریب ہیں۔ اس کے بعد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا۔ اب یہ یہاں جو لفظ آئے ہیں آپ دیکھیں گے، دعوت الداعی اذا دعان، یہ وہی ہے جہاں سے دعا کا لفظ آپ کے ہاں آیا، اور یہ ہے وہ اہمیت جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے اس درس نو کا آغاز کیا ہے مارچ میں، آج تو 20 تاریخ اپریل کی، 28 تاریخ اپریل کی پچھلے سال جو تھی اس میں بھی یہی موضوع سامنے آیا تھا، ایاک نستعین جب آیا ہے سورہ فاتحہ میں، تو میں نے اس وقت بھی دعا کے متعلق تفصیل سے عرض کیا تھا۔ بات سال بھر کی ہو گئی، جو احباب اس وقت موجود تھے شاید ان کے ذہن میں بھی اس کے نقوش اتنے ابھرے ہوئے نہ ہوں گے، اور بہت سے احباب تو بعد میں شریک ہوئے، اس لیے میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا جو اس زمانے میں میں گیا تھا، لیکن اس کے متعلق بتانے کی ضرورت ضرور ہے۔ یہاں کہا یہ گیا ہے اپنی زبان میں، اگر یہ ہم کہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ ہے عام ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے۔ ہر دعا کرنے والے کی دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، ہو سکتی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا ہو سکتی نہیں ہے، بات تو صاف ہے۔ زید اور بکر کا مقدمہ پیش ہے ہائی کورٹ میں، زید خدا سے دعا کرتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور بکر دعا کرتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ کیا یہ دونوں کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟
کس کی دعا قبول ہوگی؟ ایک کونا جو کہنا جی میں 100 نفل سکنا جو ہو جائے، دعا کہنا 1000 سکنا، وہ کہنا 50 روپئے نیاز دیں گا، وہ کہنا 500 روپئے دیں گے، یہ تو بولی لگن لگتی ہے، اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ بڑھ کے بولی دے گا معاذ اللہ۔ بڑے اہم سوالات اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک تو وہ ہے نا جو حق پہ نہیں ہے اس مقدمے میں، کیا یہ کچھ کرنے سے، دعا مانگنے سے، الہا وزاری سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے، نظر و منت ماننے سے، نفل سکھن وال، کیا اس کے حق میں خدا فیصلہ کرا دے گا؟ اگر یہ ہوا تو پھر تو عجیب قسم کا خدا ہے کہ ایک شخص جو حق پہ نہیں ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ کرا دیتا ہے، میں اس لیے کہ اس نے ذرا گڑ گڑا کے اس سے التوا کی تھی۔ خدا عادل نہیں رہا، اور جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حق پہ تھا اگر یہ دعا نہ کرتا تو کیا پھر یہ فیصلہ اس کے حق میں نہ ہوتا؟ کیا فیصلہ اس کے خلاف میں ہو جاتا؟ اگر وہاں صورت یہ ہے خدا نے دخل دینا ہے تو پھر تو جو حق پہ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اپنی عدالتوں میں ہم یہ روز دیکھتے ہیں، اجتہادی غلطیاں کہہ لیجیے صحیح، فیصلہ کرنے والے کی تو غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ نظر آیا کہ ان فیصلوں کے اندر خدا دخل نہیں دیتا، ورنہ اگر اس کے مطابق فیصلے یہ از خود ہونے ہوتے تو یقیناً حق والے کے حق میں فیصلہ ہوتا، نہ حق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہی نہ۔ پھر یہ دعا کیا ہے؟ کہا یہ گیا ہے کہ ہر، میں یہ ترجمہ دعا مانگنا ہی کہہ رہا ہوں، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کا جو تصور ہمارے ہاں یہ ہے مانگنا، دعا کے معنی مانگنے کے ہے ہی نہیں۔ دعا کے معنی کسی کو آواز دینے کی، پکارنے کے ہیں۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ جب تک آپ سیدھے راستے پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ مجھے منزل تک لے جائے گا، آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی کا دوراہا جہاں آتا ہے، جہاں راستے دو طرف مڑتے ہیں، وہاں کھڑا ہو کر آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جائے گا اور یہ راستہ کدھر جائے گا، یا یہ کہ صاحب میں نے شہر جانا ہے، مزنگ جانا ہے، بھائی میں کس طرف جاؤں اس میں سے؟ وہاں دوراہے پہ پہنچ کر، کراس روڈ کے اوپر پہنچ کر آپ کو پوچھنا پڑتا ہے۔ کہا کہ اے کاروان انسانیت، تم کسی دوراہے کے اوپر جب پہنچو گے وہاں تمہیں معلوم نہ ہوگا کہ صحیح راستہ کس طرف ہے، وہاں تم ہمیں پکارو گے تو ہم جواب دیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ اس طرف جاؤ، یہ تمہاری منزل کی طرف لے جائے گا۔ ہم تمہاری پکار کا جواب دیں گے۔ یہ پکار کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کی کتاب سے ملتا ہے۔ اتنے قریب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ قرآن، تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ قرآن۔ ہر وہ معاملہ جہاں تمہیں کسی قسم کا اشتباہ ہو، ابہام ہو، بات صاف نہ ہوتی ہو، دوراہا آ گیا ہو، معلوم نہ ہوتا کہ کس طرف نہ مڑوں، یہ مقام بڑی الجھن کا ہوتا ہے انسان کے لیے۔ وہاں انسان سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کوئی آنے جانے والا ملے، اس سے پوچھے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ وہ کہا کہ ایسا مقام پہ کسی سے نہ پوچھو، کشمکش کی ضرورت نہیں، اضطراب کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آواز دو اور تم جب آواز مجھے دو گے میں جواب دوں گا کہ کدھر کو جاؤ۔ اب خدا براہ راست تو جواب کسی کو دیتا نہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا۔ نبوت ایک خصوصیت تھی نبی کی، غیر از نبی اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، جان ہی نہیں سکتا کہ اس کا اور خدا کا تعلق کیا تھا۔ بات عام انسانوں سے ہو رہی ہے اور ختم نبوت کے بعد تو سارے انسان ہی عام رہ جائیں گے۔ خدا کو جب بھی پکارا جاتا ہے براہ راست خدا کسی کو جواب نہیں دیتا۔ یہ خدا کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہمیں کلام اللہ سے ملے گا۔ خدا نے تو کلام کر دیا ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ جو مشکل آ پڑے جس میں وضاحت نہ ہو، میں جب اس سے پوچھوں گا تو یہ قرآن اس کا جواب دے گا، ہر میری دعا کا جواب دے گا، ہر پکار کا جواب یہ دے گا، دور نہیں قریب تر ہے، اسی وقت جواب دے گا۔ گائیڈ اگر جیب میں رکھا ہو، نقشہ اس کے اندر بنا ہوا ہو،
ہر دوراہے پہ کھڑا ہو جائے، آپ کسی پوچھنے والے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، گائیڈ نکالیے، وہاں سے دیکھیے نقشہ بنا ہوا ہے، انڈیکیشن دی ہوئی ہے، نیچے ریفرنس دی ہوئی ہے، وہ دیکھیے، کنسلٹ کیجیے، جائیے۔ سارے ٹریولر دنیا کے جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی گائیڈ کتابیں جاتے ہیں، وہ جب بھی وہاں دوراہے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کسی راستہ بتانے والے کو، تو یہ گائیڈ بک ان کو راستہ بتاتی ہے، جواب دیتی ہے اس کا۔ کہا یہ کھانے پینے کی مشقتوں سے ریاضتیں ایسی نہیں کہ جس سے میں پھر ان کے لیے قریب ہو جاتا ہوں ایسا کرنے والے کو، میں تو ہر انسان کے قریب ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ یہ جو چیز ہے پکارنا، میں نے کہا گائیڈ بک سے آپ نے دیکھ لیا، دوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ نے خدا کا سائن پوسٹ پڑھ لیا، اس کے بعد اگلی چیز جو ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے تو راستے پہ صحیح منزل پہ پہنچ سکیں گے نا۔ یہ جو اس گائیڈ بک کے مطابق آگے چلنا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ حکم مان لینا دوسرے کا، اس کی معصومیت اختیار کر لینا، اس کے مطابق کام کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم نے دعا اور عبادت کو کس طرح مرادف المانی قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں جو مغالطہ ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعا پکارنا تھا، تصور ہم نے اپنے ذہن میں لیا مانگنا، خدا سے مانگو، اور پھر ہم اپنے ہاں جو اصطلاح بنائی اسی دونوں اکٹھا کرتا دعا مانگنا، چلو بھائی تم رائی رہو تم رائی رہو، او عربی والا یا قرآن والا لفظ دعا بھی آ گیا تو او منگتے ہیں والی گل بھی نال آ گئی۔ دعا مانگنا یعنی دعا بھی مانگنا، جتنے کچھ اور منگی جانا ہے تو دعا بھی منگی دی، تم دعا مانگ لو۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی غور نہیں کیا ہم نے کھڑے ہو کے ہم الفاظ کیا بولتے ہیں۔ سنیے کہ یہ دعا کے معنی کتنا عربی ہوتی ہے، اسے 40/60 40/60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے آواز دو میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت جو زیر نظر ہے اس میں یہی لفظ آئے ہیں نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادعونی استجب لکم۔ آگے ہے اس کے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یاد رکھو جو لوگ ہماری عبودیت محکومیت اختیار کرنے سے تکبر برتتے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے واضح کر دیا قرآن نے کہ خدا کو بلانے کے آواز دینے کے معنی کیا ہیں، کہ اس کی عبادت سے استکبار نہ برتا جائے، اس کی محکومیت اختیار کرنے سے تکبر نہ برتا جائے۔ یہ ہے دعا جسے خدا کو پکارنا جسے کہا جاتا ہے، یہ کوئی دوسری اور چیز ہی نہیں ہے، ہم عبادت ہی معنی اس کے یہ ہے، یہ الگ اس سے کوئی دوسری چیز ہی نہیں۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ دعا قبول کس کی ہوتی ہے، 42/26۔ یہ دعا قبول میں وہی لفظ دے رہا ہوں اپنے یہاں کے استعمال ہونے والے، دعا قبول کس کی ہوتی، لفظ یاد رکھیے گا وہی مستجاب الدعوات ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کا لفظ اجیب دعوت الداعی استجیبوا لی، یہ وہ لفظ ہیں سارے دیکھیے آپ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، دعا قبول ہوتی ہے کن کی، الَّذِينَ آمَنُوا، خدا کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ یہ یستجیب کا لفظ جہاں ہے تو یہ بات کیا ہوئی، وہی ایمان و اعمال صالحہ۔ ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے دعا کی قبولیت جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ایمان و اعمال صالحہ سے ہوتا کیا ہے، انسان کے کاموں کے نتائج خدا کے قوانین کے مطابق مرتب ہو جاتے ہیں، اسے ہی حصول مقصد کہتے ہیں، اسے ہی دعا کا قبول ہونا کہتے ہیں۔ خود قرآن نے یہ بتا دیا وہاں پہلی چیز کہ دعا عبادت سے مرادف ہے، دوسری جگہ بتا دیا کہ دعا کا قبول ہونا جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر صرف دعا مانگی جائے وہ جیسے ہم یہ کچھ کرتے ہیں اور یہ اعمال صالح نہ ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، 13/14-15 لہو دعوت الحق، سچی پکار یاد رکھیے صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، ہر الجھے ہوئے معاملے کا حل اس کے ہاں سے تلاش کرنا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء،
اس کے علاوہ جہاں سے تم کسی چیز کا جواب مانگتے ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر جب تم صرف دعائیں مانگ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، سنیے عزیز امان، قرآن ہے کیا کہتا ہے؟ دعا اور اس کے ساتھ یہ کیفیت، یہ بالکل فطری سی ہو گئی ہوئی ہے انسان کی۔ یہ دعا کے لیے اصل میں نہیں تھا۔ ہر مانگنے والا جو ہے وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اور یہ تو محاورے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ مانگنے کے ساتھ غیر شعوری طور پر ہاتھ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ لینا چاہتا ہے، زیادہ تعظیم کی صورت ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ اس کے سامنے بڑھ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محض مانگنا کسی سے، اپنے اعمال صالحہ کے نتائج نہ ڈھونڈنا، بلکہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے دوسرے سے مانگنا۔ توجہ میری طرف رکھیے عزیزان من، محض ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جانا اور مانگنا، کہا ان کی مثال یہ ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ کہا اس کی مثال یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو پیاسا اور کہے کہ آ جا پانی، آ جا پانی، آ جا پانی۔ کہتا ہے قرآن پوچھے اس سے آئے گا پانی؟ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا۔ میں نے کہا ایسا گرافک نقشہ کھینچتا ہے، دریا کے کنارے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور پکار رہا ہے آ جا پانی۔ کہا پوچھو اس سے کہ آئے گا پانی۔ بات صاف ہو گئی عزیزان من کہ دعا ہوتی کیا ہے؟ ہم آپ کے ایک طرف رہے، دعا مانگنے والے ہیں خدا کے دو اولو العزم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون کے ساتھ اور اس کے سرداروں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا، بڑا عظیم مرحلہ ہے، بڑا عزم العمود چاہتا ہے اس میں۔ قال موسیٰ ربنا، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جیسے ہم دعا کہتے ہیں کہ اے ہمارے نشو دینے والے، فرعون کی فوجوں کو تباہ کر دے، ان کا جاہ و جلال جس کی بنا پہ یہ تیرے خلاف سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں اسے خاتمے میں لا دے، ہمارے اس پروگرام کو عروج دے دے جسے ہم کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، خدا نے کہا کہ ہاں اے دونوں بھائیوں، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ معلوم ہے خدا کے دو پیغمبر ماننے والے، خدا براہ راست جواب دینے والا ہے، اور اس جواب میں شبہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر کو تو شبہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا جواب ہے، خدا نے تصدیق کر دی ہے۔ تو اب اس کے بعد محمد رسول اللہ کہہ کے کھڑا جانا چاہیے تھی، ہم بن گیا 10/88 ایمان، یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کے بعد اس سے زیادہ حتمی یقینی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا براہ راست تم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دعا قبول ہو گئی، لیکن فکرہ پورا نہیں ہوا۔ کہا یہ کہ قاعدہ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اب اپنے پروگرام پہ جم کے کھڑے ہو گئے، یاد رکھو کہاں میں لغزش نہ آنے پائے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور کسی ایسے شخص کا راستہ اختیار نہ کر لینا کہ جس کو علم حقیقت نہ ہو، سیدھے راستے کے اوپر رہو اور جم کے مستقل مزاجی سے، ثابت قدمی سے، استقامت سے کھڑے ہو گئے پروگرام کے اوپر، دعا قبول ہو جائے گی تمہاری۔ پیغمبروں کی دعاؤں کے متعلق برادران عزیز یہ ہو رہا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہماری دعائیں 1000 برس سے آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد، ہر عید کی نماز کے بعد، ہر خطبے کے بعد، ہر اجتماع میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یا اللہ دشمنوں کا بیڑا غرق کر، وشتت شملہم ودمر دیارہم، ان کی بستیوں کو تباہ کر دے، ان کی اجتماعیت میں انتشار پیدا کر دے، اور وہ گڑگڑا رہے ہیں اور 1000 لاکھ میں آمین آمین 1000 برس سے یہ مانگی جا رہی ہیں۔ وہی دعا جو حضرت موسیٰ اور ہارون نے مانگی تھی، یہی تھی نا دعا۔ وہ اس دعا کے بعد انہیں کچھ کہا گیا، انہوں نے کیا تو وہ ہو کے رہا سامنے۔ چند دنوں میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی بستیاں بھی مسمار ہو گئی، ان کی شان و شوکت بھی خاک میں مل گئی، ان کا نظام کو کبریائی بھی حاصل ہو گئی۔ یہاں 1000 برس سے وہی دعا ہم مانگ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ فاستقیما والی بات جو ہے وہ نہیں آگے ہم نے پڑھی، تو اتنا ہی پڑھا ہم نے کہ دعا مانگنے سے کام ہو جایا کرتا ہے۔ دعا ہوتی کیا ہے عزیزان من؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے
تین چار کڑیاں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نسب العین کا صحیح تعین ہو جائے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلے تو سینکڑوں مرتبہ ایسی چیزوں کی آرزویں کرنے لگ جاتا ہے جو آخر الامر اس کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، غلط چیزوں کی آرزو ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے دل میں جو آرزو پیدا ہو، جو مقصد پیدا ہو، جو چاہتا ہے کرنا، وہ اپنے ہی جذبات کے تابع نہ کرے، بلکہ خدا کا قانون جو چاہتا ہے اس کے مطابق دل کے اندر اپنا نصب العین، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا نصب العین متعین کرے، اس کے مطابق۔ یہ ہے مقصد قرآن کی اس آیت کا جس کا غلط مفہوم اور ترجمہ جو ہے ہمیں کہیں سے کہیں اس نے پہنچا دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ 81/29۔ تمہیں چاہیے کہ تمہاری مشیت خدا کی مشیت سے ہم آہنگ ہو جائے، تم چاہو وہ جو ایسے مقام پہ خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو ہی تم ہو۔ پہلی شرط آپ نے دیکھا کیسی عجیب ہو گئی، خدا کے قانون کے خلاف دعائیں مانگو گے تو سوال ہی نہیں ہے کہ تمہاری وہ دعا پوری۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر آرزو، دعا، مقصد، نصب العین وہ متعین کرو جو خدا کا قانون چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو۔ ان معاملات میں اقبال بہت آگے جاتا ہے، اور اتفاق ہے کہ آج 20 تاریخ ہے، کل 21 کو تو ان کی برسی بھی آتی ہے۔ ان کی تقریب میں افسوس ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی اجتماع نہیں کر سکے، لیکن خیر بات سامنے آ گئی تو ان کا ذکر یوں ہی صحیح۔ ان معاملات کو وہ نہایت حسین انداز سے بیان کرتے تھے، قرآن پہ ان کی نگاہ تھی، ایکسپریشن کا فطرت نے ان کو بڑا حسین ملکہ دیا تھا۔ بات یہ کہ تم اپنے دل میں چاہو ہی ہو، آرزو ہی وہ کرو کہ جو قانون خداوندی کے مطابق ہو۔ اقبال کہتا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ دعا کے قبول ہونے کا پہلا مرحلہ تو عزیزان من یوں کا ہے، بدل کیسے جائے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم اپنی آرزو کو اس کے قانون سے ہم آہنگ کر لو، پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ تو صرف آرزو بیدار ہوئی ہے، آرزو میں شدت پیدا کر، صحیح بات، صحیح مقصد اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے حصول کے لیے اپنے دل کے اندر اس آرزو کو شدید کرتے چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں گے جتنی آرزو شدید ہوتی چلی جائے گی آپ کی، اتنی ہی آپ کے اندر اس کے حصول کے لیے خاص قسم کی توانائیاں بیدار ہوتی چلی جائیں گی، ہمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، عزم بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس شدت آرزو سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ہے جسے پکارنا آپ کہتے ہیں، یہ اپنی صحیح آرزو میں شدت پیدا کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انتہائی شوق۔ اقبال اس کو عشق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک عشق کی سی کیفیت پیدا ہو جانا، جنون پیدا ہو جانا اپنے اندر، اس سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے دعا سے باہر سے کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی، آپ خود اندر سے بدل جاتے ہیں۔ اگلا شعر اقبال ہی کا اس کے لیے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، خدا کا قانون نہیں بدلا کرتا تیری دعا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، اور بات ساری تو بدل جانے سے ہے عزیزان من، باہر کی ساری دنیا اس تو کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا، نگاہ میں تبدیلی پیدا کیجیے، نفسیاتی تغیر پیدا اپنے اندر کیجیے۔ قرآن کریم دیکھیے سورہ انفال کے اندر کیا کہا اس نے، تو یاد رکھیے کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تاوت سے کہ اس قوم کے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرے تو باہر کے خارجی حوالے کا کیفیات بدلتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بدل سکتے۔ اور یہ جو ذہنیت اور نفسیات میں تبدیلی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں عزیزان۔ ایمان صرف ذہنیت کے بدلنے کا نام ہے عزیزان من، یہ نہیں کسی چیز کو ہم نے کہہ دیا آمنت باللہ و ملائکتہ،
بالکل نہیں. اقدار بدل جاتی ہیں، ویلیوز بدل جاتی ہیں، ذہنیت بدل جاتی ہے، نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی. اسے ایمان کہا جاتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس شدت آرزو سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تبدیلی سے اس کے اندر کی جو مضمر قوتیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی لیٹنٹ توانائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، پوٹینشیلٹیز جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایکچولائز ہو جاتی ہیں، ابھر کے اوپر آ جاتی ہیں. کبھی انتہائی خطرے کے وقت آپ دیکھیے، کاٹنے والا کتا کہیں بھونکے اور آپ کے پیچھے لپکے تو آپ دیکھیے جس تیزی سے آپ بھاگتے ہیں، اس کے بعد آپ خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیزی کہاں سے آئی ہے، یہ کیا ہے. خطرے کے احساس میں آپ کے اندر اس سے حفاظت کی آرزو نے شدت پیدا کی. شدت آرزو سے یہ آپ کی دبی ہوئی قوتیں چرا کے کہیں رکھی ہوئی، آپ نے چھپا کے کہیں رکھی ہوئی، آج خود نمود میں آ گئی ہو. اس تیزی سے کار فرما ہوئی کہ عام حالات میں آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ اگلی چیز پیدا ہوئی عزیزان ایمان کی. یہ جو شدت سے یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، اس سے میں نے کہا کہ یہ چھپی ہوئی قوتیں باہر آتی ہیں. عربوں کی اس میں نے بار بار کہا کرتا ہوں، شاید ہر درس میں دہرایا کرتا ہوں کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ زبان انہوں نے ایک ایسی بنائی، پتہ نہیں کیا قوم تھی یہ صاحب، کہاں تک ان کی نگاہیں پہنچی ہوئی تھی. دعا کا لفظ جو ہے اس سے انہوں نے ایک چیز تھی، الداعیۃ، ایک لفظ ان کے ہاں. یہ کیا چیز تھی؟ آپ گائے یا بھینس کا دودھ دوئیے، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کا دودھ چڑھا گئی، دودھ ہوتا ہے اسے وہ چڑھا جاتی. اب ایسے جانور کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ جو دودھ آ رہا ہوتا تھا نا، اس میں سے بھی کچھ حصہ یہ دہنے کی بجائے اس کو وہیں چھوڑ دیتے تھے. اب یہ جو دودھ تھا یہ تو وہاں سے اس کے چشمے سے نکل کے آگے ہوا ہوتا تھا، آگے اس کا اپنا تقاضا ہوتا تھا کہ اس دودھ کو وہ باہر نکالے، لیکن نکلتا تو جب تھا کہ اس کو دبا کے باہر یوں نکالا جائے. اس کو یہ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو اب یہ فطرت کا تقاضا یہ ہو جاتا تھا کہ وہ پیچھے سے جو دودھ ہے وہ آگے بڑھے اور وہ اس دودھ کو دھکیلے تاکہ یہ خود دودھ نکلے، اور جب وہ آگے بڑھے تو خود آگے نا اپنی جگہ سے آگے. یہ جو اتنا سا دودھ چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے چھپایا ہوا دودھ آگے آ جائے، اسے اب دائیا کہتے تھے. اللہ کیا کون تھی یہ ایسے محرکات جو چھپی ہوئی توانائیوں کو کھینچ کے باہر لے آتے. اور یہاں سے لفظ دعا ہے ان کے ہاں. اب آپ سوچ لیجیے کہ دعا کہتے کس کو. اس کو اب شدت آرزو بھی آ گئی، چھپی ہوئی توانائیاں بھی باہر آ گئی، اور اس کے بعد تو پھر عملی قدم تو خود اٹھے گا. اب آپ کو وہ جو اس کے تھن ہیں پھر جا کے ان کو دہنا ہوگا. معاملہ سارا تیار ہو گیا، وہاں دعا قبول ہو گئی، چھپی ہوئی توانائیاں بھی ان کے زور کے اوپر آگے بڑھ آئی. اب نکال لیجئے دودھ، لعلکم تشکرون. آپ کو پتا شکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دودھ سے بھرے ہوئے تھن جس میں سے دودھ ٹپک رہا. یہی کہا ہے نا قرآن نے دعا کے مقابلے میں. تو پھر کیفیت یہ ہو جائے گا کہ یہ تھن پھر دودھ سے بھر جائیں گے تمہارے. یہ جو صحیح اقدامات اس کے بعد ہوں گے انہیں آپ اعمال صالحہ کہتے ہیں. ایمان، صحیح نصب العین کا تعین، دعا اس کے حصول کے لیے شدت آرزو کی بیداری تاکہ اس سے آپ کی چھپی ہوئی توانائیاں سطح کے اوپر آ جائیں، بروئے کار آ جائیں. اعمال صالحہ اس نصب العین کے حصول کے لیے صحیح اقدامات، اہم اقدامات، فاستقیمہ، اور اس کے اوپر جم کر کھڑے ہو جانا، ثابت قدمی سے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا. اور یہ چیز انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی نظام کے اندر ہی ممکن ہے. یہ عجیب چیز ہے. مذہب میں خدا اور بندے کا تعلق انفرادی ہوتا ہے. A private relationship between man and God. Private, individual relationship. میرا تعلق خدا کے ساتھ، وہاں اس کا تعلق اس کے ساتھ. مہانتر سادھو اپنے طریق کے اوپر، خانقاہ میں بیٹھا ہوا فقیر اپنے طریق کے اوپر،
مسجد میں نمازی اپنے طریق کے اوپر، میں گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا، تسبیح لے کے بیٹھا ہوا اپنے طریق کے اوپر، اپنا اپنا تعلق خدا سے۔ مذہب میں یہ چیز ہوتی اور اسی سے خیر کھاتا ہے آدمی۔ میں نے اپنے ذہن میں تصور کر لیا کہ ہاں صاحب خدا کا کم قرب حاصل ہو گیا، ساتھوں نے اپنے طور کے اوپر یہ کر لی۔ وہ کرشن کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے، یہ مسجد میں سجدہ کر رہا ہے، یہ خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے۔ اس کا کوئی پریگمیٹک ٹیسٹ تو ہے نہیں، کوئی ایسا معیار تو ہے نہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق ہے اور اس کا تعلق نہیں ہے۔ دین میں تعلق یہ نہیں ہوتا، بات دور چلے جائے گی۔ دین میں پرسنل گاڈ کا تصور نہیں ہوتا، شخصی خدا کا تصور نہیں ہوتا، ایک عالمگیر قانون ہوتا ہے اس کا، اس قانون کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس قانون کا اتباع کرنے سے محسوس نتائج سامنے ہمارے آتے ہیں، اسی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ چیز اجتماعی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ہے وہ لوگوں جو قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، انفرادی طور پہ نہیں ہو سکے گی، یہ جو سچے ہیں سچوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اور یہی چیز ہے عزیزان من، قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا ساری دعائیں جمع کے سیغے میں آئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو جائیے آپ، پہلی جو دعا ہے، اور نا جمع کا سیغہ آپ لے لیجیے، سارے قرآن میں ربنا ہی آئے گا۔ نبی تو میرا خدا کہتا ہے، میرا رب، مومنین کے لیے ہر جگہ ربنا ہی قرآن نے کہا۔ اس کی انفرادیت تو اپنے مقام پہ ہوتی ہے نبوت کی، لیکن وہ بھی جب اس مقام نبوت سے نیچے آ کے جماعت مومنین کا فرد بنتا ہے تو وہ بھی ان کی ہم نوائی میں ربنا ہی کہتا ہے، کیونکہ وہ انا اول المسلمین کہتا ہے اپنے آپ کو اس وقت کہ میں اس جماعت مسلمین کا سب سے فاؤنڈر ممبر ہوں۔ قرآن کریم نے اسی لیے دعا کے لیے جمع کے سیغے ہر جگہ دیے۔ اجتماعی نظام میں دین پر عمل ہو سکتا ہے انفرادی طور پر، اجتماعی نظام بروئے کار آ سکتا ہے اپنی آزاد مملکت کے اندر، محکومیت میں نہیں۔ اپنی مملکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مردم شماری کے رجسٹر میں مسلمان نام رکھائیں تو آپ کی مملکت میں خدائی مملکت بن جائے، بلکہ وہ مملکت کہ جس میں خدا کے قوانین کو عملاً نافذ اور رائج کیا جا سکے، اور اس کے نتائج اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، عالمگیر فلاح و بہبود انسانیت کی شکل میں۔ اور مرنے کے بعد پھر یہ قوم جو ہے، یہ افراد جو ہیں، زندگی کی اگلی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پکار ان کی ہوتی ہے زندگی کے ہر دوراہے پر، جہاں فیصلہ کرنا ہو کہ ہمیں کس طرف قدم اٹھانا چاہیے، رخ کرنا چاہیے، زندگی کے اس دوراہے پر کھڑے ہو کر قانون خداوندی کو آواز دینا۔ اور چونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، ہم نے مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، یہ ضابطہ حیات آپ کی ہر پکار کا جواب دے گا۔ انسانیت کی اجتماعی زندگی کے تمام معاملات جتنے بھی ہیں ان کے لیے قرآن کریم گائیڈنس اور ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب ملے گا، اس سے وہاں سے جواب لیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی وہ نصب العین تمہارے لیے منزل متعین کیے کرے، اس پر پہنچنے کے لیے شدت آرزو آپ کے اندر ہو، اس کے حصول کے لیے ایک عشق کی کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے، جس سے آپ کے اپنے اندر ایک نفسیاتی تغیر پیدا ہوگا، اجتماعی طور پہ آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا، اور محسوس طور پر منزل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے عزیزان ایمان کہ قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہاں تک یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد فلیستجیبوا لی، ان سے کہو کہ اپنی دعائیں مقبول کرانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے عجیب چیز،
یہاں یہ کہا تھا کہ وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا، اور یستجیبوا لی کہا میری پکار کا تم جواب دو۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، اپنی پکار کا ہم سے جواب لینا چاہتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری پکار کا تم جواب، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ دے، ایسے تو سودا لگتا بھائی صاحب، ساری گل تھی منو تاری گل ابھی منو۔ خدا سے اپنی بات منوانے کے لیے عزیزان من سب سے پہلے خدا کی بات خود ماننی چاہیے، اور پھر جب خدا کی بات مان لی جائے تو وہ جو اگلی بات ہے وہ تو پھر کہنے کی پھر آ جاتی ہے کہ خدا سے وہ بات منوانے کی بات ہے، اس کی بات مانی جائے تو اپنی بات تو پھر خود ہی مانی جاتی ہے، وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے مستجاب الدعوات بنتا ہے، دعا کی اجابت کیسے ہوتی، وہاں کیسے مقبول ہوتی ہے، دو لفظوں کے اندر عجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دیتا ہوں جو آپ ہاتھ پکارنے والے کا، بشرطے کہ ہل یستجیبوا لی، وہ میری پکار کا جواب وہ دے۔ بات ذرا گہری سی ہے، فلسفیانہ بات ہے۔ Man who cannot say thou cannot say I، بڑی اونچی بات ہے۔ میں کہنے کے لیے کسی کو تو کہنا پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اپنا آپ جو ہے اس کا اس بات کر سکتا ہے۔ دوسرے وقت میں عرض کروں گا کہ یہ بات کیا کہا ہے قرآن نے بات یہ کہی ہے کہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو دوسرے کی بات مانو، اور دوسرا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دیتا ہوں جواب ہر پکارنے والے کا، فلیستجیبوا لی، ان سے کہو میری پکار کا جواب دے۔ تم خدا سے اپنی پکار کا جواب لینا چاہتے ہو، وہ تم سے اپنی پکار کا جواب لینا چاہتا ہے۔ کس طرح سے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، ہمارے ان قوانین کی صداقتوں کے اوپر یقین رکھو۔ تم نے جواب دیا، کاہے کے لیے ہمارا کچھ ہوگا؟ تم پکارو ہم جواب دیں گے، ہم پکارے تم جواب دو، کاہے کے لیے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ زندگی کے صحیح راستے کے اوپر چل نکلے۔ مرشد کی تلاش ہوتی ہے نا آپ کو، یہی لفظ ہے نا یرشدون، جہاں سے مرشد نکلا ہے، صاحب ارشاد، رشد دینے والا۔ یہ ہے طریقہ اس کا جو قرآن نے بتایا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پہلے تو ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، پھر وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اپنی آرزوؤں کو، اپنے اعمال کو اس کے قوانین سے ہم آہنگ کریں، نہیں، بنائے سے زیادہ رنگی کن غرض پیرے مغانگ ہوئے اس بندہ کے مصالح اللہ سارا شراب دے مٹکے ڈوب دے کہ سالک بے خبر نہ بوا درگاہ ہو رکھنے منتل ہے، پانی تو کوئی پتہ نہیں آگا کہ یہ جانتا ہے کہ روز اس پھر کے آتا ہے۔ لعلہم یرشدون، مرشد کی تلاش ہے، یہ ہے تمہارے لیے مرشد۔ یہ چیز جو میں نے کہی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، یہ چیز اس نے خود یہ چیز کہی کہ رشد اور غی جو ہے قرآن کی روح سے واضح ہو چکے ہیں۔ اب تبین الرشد من الغی، قرآن نے یہی لفظ رشد ہے، آپ دیکھتے ہیں جو وہاں آتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں عقل و فکر کی روح سے جس رستے کی محکمیت یا جس کی حکمت کو عقل و فکر کی روح سے بھی پورا اترتا ہوا ہم دیکھنے، اس کو کہتے ہیں رشد۔ سن رشد آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کو جب عقل و فکر پختہ ہو جاتی ہے انسان کی۔ پتہ قرآن میں یہ چیز واضح ہو گئی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مقبول ہوں، فلیستجیبوا لی، ہماری پکار کا جواب دو، ہمارے قوانین کی محکمیت پر یقین رکھو، لعلہم یرشدون، ان سے کہو کہ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ طریق عملی جس سے زندگی کا صحیح راستہ نکھر کر، ابھر کر، کھل کر واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے گا، اور یہی طریق ہے کہ جس کو آپ مرشد پکڑنا کہتے ہیں۔ خدا کے سوا کوئی دوسرا مرشد نہیں برادران عزیز، راستہ وہی راستہ صحیح ہے جو اس نے دکھا دیا ہے، اور وہ قرآن کی دفتین کے اندر
محفوظ کر کے اس نے دکھا دیا. دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر دوراہے پہ کھڑے ہو کے جہاں آپ کو ذرا سا بھی اشتباہ گزرے کہ صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں ہو سکتا، وہاں پکارو خدا کے قانون کو. خدا کا قانون جو قرآن کے اوپر محفوظ ہے آپ کی پکار کا جواب دے گا، اس کے مطابق آپ عمل کریں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس کے سوا نہ دعا کا کوئی مفہوم ہے نہ اس کی قبولیت کا کوئی منطوق ہے قرآن کی روح سے. وقت ہو گیا عزیزان ایمان. سورہ بقرہ کی آیت 188 تک ہم آ گئے. 199 سے آئندہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.